اگلے روز جب میگ کی سرخ رنگ کی کار ہمارے اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچی تو ہم اپنا مختصر سا بیگ سنبھالے اس کے منتظر تھے۔ موسم خاصا خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دھوپ میں تمازت بھی نہیں تھی۔ ٹورنٹو میں ہم نے عجیب بات یہ دیکھی کہ وہاں کے موسموں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی دھوپ چمک رہی ہے، گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، اور ابھی بادل آئے تو بہت ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اتنی کہ گرم کپڑوں کی ضرورت پیش آ گئی۔ میگ نے اپنی سرخ کار کا ہڈ کھول رکھا تھا۔ ہڈ سے آپ کوئی اور مطلب نہ لیجئے گا، کیونکہ امریکی اصطلاح میں غنڈوں اور بدماشوں کو بھی ہڈ کہتے ہیں، مگر یہ کار کا ہڈ تھا، اس لیے بے ضرر تھا۔ ہم نے اپنا بیگ پچھلی سیٹ پر رکھ دیا اور خود میگ کے برابر جگہ سنبھالی۔ ٹورنٹو سے باہر نکلنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگا۔ ان ملکوں میں سڑکوں کا نظام کچھ ایسا ہے کہ شہروں کے لیے علیحدہ سڑکیں ہیں اور ہائی وے، موٹر وے، ایکسپریس وے اور انٹرسٹی راستے الگ ہیں، جن پر پہنچ کر آپ بڑی روانی اور تیز رفتاری سے منزل کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں۔ یونگ اسٹریٹ سے نکل کر ایکسپریس وے پہنچنے میں 10-15 منٹ صرف ہوئے۔ اس دوران بھی زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، مگر جو ہی کار ایکسپریس وے پر رواں ہوئی، میگ کی زبان بھی رواں دواں ہو گئی۔ ہمارا خیال تھا شاید امریکہ اور کینیڈا کی عورتیں ہماری عورتوں کی طرح باتونی نہیں ہوتیں، مگر توبہ کیجیے، ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ عورتیں چاہے کسی بھی ملک کی ہوں، عورتیں ہوتی ہیں۔ صورت شکل، زبان، لباس اور رسم و رواج کے علاوہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ البتہ وہاں کی عورتیں کچھ دیر کے لیے سنجیدگی، متانت اور رسمی تکلف کی پاسداری ضرور کرتی ہیں، مگر زیادہ دیر تک نہیں۔ میگ نے اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑ دیا جہاں گزشتہ روز ختم کیا تھا۔ فلم اور شو بزنس سے ہر ملک کے لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے ملک میں بھی فلم کا حوالہ آتے ہی سب کی نگاہیں اور کان چوکنا ہو جاتے تھے۔ بعد میں ہمارے یہاں فلم کے بارے میں گلیمر رفتہ رفتہ کم ہونے لگا، مگر دنیا کے دوسرے ملکوں میں فلم اور شو بزنس آج بھی سحر انگیز چیزیں ہیں۔ میگ نے پاکستان کی فلموں کے بارے میں سوالات کیے، کینیڈا کی فلموں کے بارے میں معلومات فراہم کی، کینیڈا کے فلمی اداکاروں کے کچھ سکینڈلز سنائے جو ہم اخباروں میں بھی پڑھ چکے تھے، امریکہ والوں کی شکایت کی، اور پھر ہماری آئندہ فلم کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ ہم نے بڑی چابک دستی سے گول بول جواب دیے، ایک خیالی کہانی کا خاکہ بھی سنا دیا۔ آپ اداکار کہاں سے لیں گے؟ آخر حرف مدعا اس کی زبان پر آ گیا۔ ہم نے کہا، چند اداکار تو ہم پاکستان سے لائیں گے، باقی یہیں تلاش کریں گے۔ کیا سب پاکستانی اور ایشیائی ہوں گے؟ ظاہر ہے، مگر گولے کرداروں کے لیے مقامی کینیڈین تلاش کیے جائیں گے۔ کہنے لگی، آپ بالکل فکر نہ کیجیے، میں اس بارے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ ٹی وی کے کچھ ایکٹر بھی میرے واقف ہیں، اور بہت سی لڑکیاں اور لڑکے ایسے بھی ہیں جنہیں آج تک ٹی وی پر بھی موقع نہیں ملا، مگر وہ بہت اچھے ہیں۔ میرا مطلب ہے بظاہر دیکھنے میں، باقی ان کی اداکارانہ صلاحیتوں کے بارے میں تو آپ ہی بہتر جان سکتے ہیں۔ ظاہر ہے، ہم نے بہت معتبر انداز میں کہا۔ کیا خیال ہے تھوڑی سی کافی نہ پی لی جائے؟ اس نے جانسنز کے ایک سائن بورڈ کو دیکھ کر پوچھا۔ اچھا خیال ہے۔ سرے راہ ریستوران کے سامنے ہم پہنچے تو پارکنگ میں خوب رونق تھی، بچے کھیل رہے تھے، ماں باپ ٹہل رہے تھے، رومانی جوڑے باہوں میں باہیں ڈالے رنگ رلیاں منا رہے تھے۔ ہم عمارت کی طرف بڑھے تو اچانک کوئی ہم سے ٹکرایا اور ہم لڑکھڑا گئے۔ اگر میگ نے تھام نہ لیا ہوتا تو فرش پر نظر آتے۔ غصے سے پلٹ کر دیکھا تو ایک 6-7 سال کی خوبصورت گڑیا سی بچی پریشانی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میغسی موسیو، اس نے اپنی معصوم آواز میں مخاطب کیا، اور اس کے بعد ایک لمبی سی تقریر کر ڈالی جو ہماری سمجھ میں نہ آئی، مگر میگ نے جواب میں مسکرا کر کچھ کہا تو وہ شرما کر مسکرانے لگی۔ میگ نے فوراً مترجم کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے اور ہمیں بتایا کہ اس نے ابھی تازہ اسکیٹنگ سیکھی ہے، اس لیے آپ سے ٹکرا گئی، بہت معذرت خواہ ہے۔ ہم نے بچی کو دیکھا تو وہ اپنی ہری ہری معصوم آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی اور اس قدر اچھی لگ رہی تھی کہ ہمیں اس پر بے اختیار پیار آ گیا۔ ہم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور انگریزی میں کہا، کوئی بات نہیں، شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ الفاظ تو وہ نہیں سمجھی، مگر مفہوم سمجھ گئی۔ فوراً اسکرٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چاکلیٹ کا پیکٹ نکالا اور ہمیں پیش کر دیا۔ ہم نے میغسی کہہ کر پیکٹ لے لیا تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ ہماری جانب بڑھایا۔ ہم نے ہاتھ بھی تھاما اور اسے پیار بھی کیا۔ یورپ اور امریکہ میں ماں باپ اظہار محبت کے طور پر بھی بچوں کو زیادہ نہیں لپٹاتے، اور پیار کرنے کا دستور تو نہ ہونے کے برابر ہے۔
جبکہ ہم مشرقی لوگوں کو جب بچوں پر پیار آتا ہے تو بلا تعامل انہیں پیار کر لیتے ہیں۔ بچی کو ہماری یہ حرکت غیر متوقع تو لگی، مگر وہ اتنی خوش ہوئی کہ بے اختیار ہم سے لپٹ گئی۔ موسیو موسیو کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہی، پھر ہمارا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف چل پڑی۔ ہم نے میگ کی جانب دیکھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہمیں اپنی ماں سے ملانا چاہتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ بہت سویٹ ہیں۔ ریستوران کے ہال میں ایک گوشے میں ایک چھوٹا سا مجمع لگا ہوا تھا۔ کچھ لڑکے اور لڑکیاں تصویریں بھی اتار رہے تھے۔ بچی ہمارا ہاتھ تھامے ہوئے ہمیں ان کے درمیان میں سے لے کر گزرتی ہوئی آگے بڑھی، جہاں ایک کرسی پر ایک گلابی بالوں، گلابی چہرے اور سبز آنکھوں والی انتہائی خوش شکل خاتون تشریف فرما تھیں۔ یہ ہجوم انہی کے گرد اکٹھا تھا۔ کچھ لوگ ان کی تصویر اتار رہے تھے، کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں ان سے آٹوگراف حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کا گلابی چہرہ اور شفقگوں ہو گیا تھا۔ ہم یہ دیکھ کر ذرا ٹھٹکے، مگر بچی ہمیں کھینچتی ہوئی ان کے سامنے لے گئی اور جاتے ہی ماما کہہ کر ایک مختصر سی تقریر جھاڑ دی۔ تو یہ اس گڑیا کی ماما تھیں۔ اتنی پیاری بچی کی ماں بھی اصولاً ایسی ہی خوبصورت ہونی چاہیے تھی۔ ماما نے آس پاس کے ہجوم سے نگاہیں اور توجہ ہٹا کر ہمیں دیکھا اور پھر مسکرا کر میخسی موسیو وغیرہ وغیرہ کہا اور ہماری جانب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہمارا ایک ہاتھ بچی نے تھام رکھا تھا، دوسرا ہم نے ماما کے حوالے کر دیا۔ بچپن میں ایک کھیل کھیلا کرتے تھے جس میں بچے خیالی آم چکتے تھے اور آخر میں اس کا اختتام اس فقرے پر ہوا کرتا تھا کہ میرے دونوں میٹھے۔ نہ جانے کیوں ہمیں اس وقت یہ کھیل اور یہ فقرہ بے اختیار یاد آ گیا۔ ماما نے اپنے انتہائی ملائم اور گرم ہاتھ میں ہمارا ہاتھ تھام کر بچی سے ایک دو سوالات کیے اور پھر ہم پر بھی چند الفاظ ضائع کیے۔ ضائع اس لیے کہ ہمارے پلے کچھ نہ پڑ سکا۔ اس نازک موقع پر میگ ہمارے کام آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر مترجم کے فرائض انجام دیے۔ پہلے ہمیں بتایا کہ یہ اس بچی کی ماں ہیں۔ خیر اتنا تو ہم بھی جان گئے تھے، مگر مزید یہ کہ وہ کینیڈا کی گلوکارہ بھی ہیں اور فرنچ نغمے گاتی ہیں۔ جین لوئی یا اسی قسم کا خالص فرنچ ان کا نام تھا۔ انہوں نے ہمارا ہاتھ چھوڑ کر میگ کا ہاتھ تھام لیا اور خوب گھل مل کر باتیں شروع کر دی۔